अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज पर आपको बजट ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं फरवा वहीद। अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान का जो बजट है, पाकिस्तान में आने वाले साल में क्या क्या तब्दीलियां होंगी और मालियाती तौर पर हम कहां पर मौजूद हैं, मुआशी तौर पर हम कहां पर मौजूद हैं, पता चल जाएगा। इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना अब से कुछ देर बाद जो है वो फ्लोर पर ये पूरा जो बजट है 2023 ता 2024 ये पेश करेंगे। ये बजट से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी क्योंकि पीडीएम की गवर्नमेंट जब से आई है तो अदादो शुमार का हेर फेर बहुत ज़्यादा हो रहा है और आईएमएफ की मौजूदगी का ना होना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी है जो पीडीएम की गवर्नमेंट को फेस करना पड़ेगी। बहरहाल ये बजट कैसा हो सकता है, ये बजट इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कैसा हो सकता है, बिजनेस कम्युनिटी के लिए कैसा हो सकता है, आम आदमी पर इसके क्या असरात पड़ेंगे और क्या पाकिस्तान का बजट हमेशा खसारे का ही होता है तो ऐसा ही होता रहेगा, ये आने वाले कुछ सालों के लिए हम पॉलिसीज तब्दील होता भी देखेंगे। इस पे जो है डिस्कशन करेंगे। मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। हमें चेयरमैन एप्टमा नॉर्थ लाहौर ने ज्वाइन किया है, हामिद जमान साहब ने स्टूडियोज में मौजूद है, सर बहुत शुक्रिया। इनके साथ साथ जफर मोतीवाला हमारे मंशियात कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर चुके हैं और साबिक सदर FPPC जुबैर तुफैल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और मलिक बोस्तान साहब चेयरमैन पाकिस्तान फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। मैं हामिद जमान साहब आपसे आगाज करूंगी, क्या तवक्कुआत हैं आपको इस बजट से, क्योंकि जाहिर है कि इक्तिसादी सर्वे कल पेश हो चुका है, वो भी हमने फिगर्स देख लिए। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि जो अंदर से बातें सामने आ रही हैं कि इंडस्ट्रीज पे जो नए टैक्सेस लगने जा रहे हैं और जो खास करके रॉ मटेरियल आप लोग करते हैं उस पे टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, तो आपको क्या एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इस बजट से? जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो पिछले एक साल या 15 महीने से होता आ रहा है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बजट से है और नहीं भी है, क्योंकि जो पिछले 12-15 महीने में होता आ रहा है उसका नहीं कि इस हुकूमत के पास कोई ऐसा ठोस प्लान है जिससे फॉर्मूला मौजूद है, जो फार्मूला मौजूद है। देखें, आपके मुल्क को इस वक्त क्या ज़रूरत है? आपके मुल्क को ज़रूरत है कि आपकी इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन हो, आपका टैक्स ज़्यादा कलेक्ट हो। आपके मुल्क को ज़रूरत है कि आप एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ में जाएं। आपकी एक्सपोर्ट जो रिकॉर्ड पे जा रही थी वो अब इस साल 15 से 20% नीचे आ जाएगी। Exactly. अच्छा, आपको और ज़रूरत है कि आपके पास लिक्विडिटी हो, आपको ज़रूरत है कि आपकी इंडस्ट्री जो है वो लगे और जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री लगेगी और चलेगी उतनी ही ज़्यादा ज़रिया माश लोगों को मिलेगा, जॉब्स क्रिएट होंगे। अच्छा, पिछले हमने 1-1.5 साल में देखा है कि ये सारी चीज़ें मनफी में चली गई। आपका इंटरेस्ट रेट 22-23% पे चला गया, आपका पॉलिसी रेट 21 पे, आपका चूँकि डॉलर बहुत ऊपर चला गया तो आपकी वर्किंग कैपिटल मजीद जाएगा अभी बजट के बाद। अच्छा, हुकूमत जो हर बजट में करती है, आपको जरूरत है लिक्विडिटी की ताकि आप बिजनेस फाइनेंस कर सकें। लेकिन ये अक्सर हुकूमतें ये गलती करती हैं कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं, आपने इंडस्ट्री का गला घोंट दिया। आपने एक तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कर दिए, फिर आपने सुपर टैक्स लगा दिया 10%। अब एक बात हो रही है कि जो रिटेन्ड अर्निंग्स है उन पे टैक्स लगेगा और जो हमारी एक्सपोर्ट जाती हैं जिस पे आपको टैक्स कम से कम करना है उस पे भी 29% के हिसाब से डीम्ड इनकम लेते हैं और उसके ऊपर भी टैक्स लगा देते हैं। फिर अब ये आपने देखना है कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। हम दुनिया से जब एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया में तो हमारे एक्सपोर्ट के रेमिटेंसेस जो हैं मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे 8 दिन 10 दिन 12 दिन लेट हो जाते हैं। यहाँ पे अब इस हुकूमत ने पैसे इकट्ठे करने के लिए जो एक नई स्कीम की है कि एक दिन भी आपकी एक्सपोर्ट रेमिटेंस लेट हो तो विदाउट एनी किसी प्रोसेस के बगैर वो 3% आपके काट लेते हैं और लियन मार्क कर लेते हैं। तो आपकी लिक्विडिटी शॉर्ट है, आप पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा लग गए हैं और आपको कोई इंसेंटिव नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल, इस पे मैं चाहूँगी कि हम ज़ाहिर है कि जफ़र मोती वाला को भी इंगेज कर लेते हैं गुफ्तगू में। जफ़र साहब मुझे बताएं कि क्या कोई, क्योंकि इसहाक डार साहब के साथ एक बात जुड़ी हुई थी कि वो फार्मूलाज लेकर आएंगे, फार्मूलाज लगाएंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो एफर्ट्स की थी हमें तो वो भी नज़र नहीं आ रही। IMF का ना होना बहुत मुश्किलात जो है वो पैदा कर चुका है। तो एज अ मुआशरा हम अब जो बजट आने वाला है इसको क्या हम कह सकते हैं किसी तौर भी कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंडली है, आम आदमी लेमैन के लिए ये फ्रेंडली बजट है या नहीं होने वाला है और हुकूमत के लिए भी मुश्किलात बढ़ जाएंगी इससे?
بالکل آپ نے اپنے سوال میں ہی جواب دے دیا ہے کہ اس بجٹ میں کوئی کسی طرح کی ایکسپیکٹیشن ریلیف کا نہ کرے، نہ عام آدمی کرے، نہ انڈسٹریلسٹ کرے، نہ ایکسپورٹرز کرے، نہ امپورٹرز کرے، نہ اپنے میرے ساتھ کرنسی ڈیلرز ہیں وہ کریں، نہ ہم سٹاک بروکر سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کیونکہ جو سروے اکانومی سروے آتا ہے وہ سب چیزیں نفی میں بتا رہا ہے، اور جو ابھی تھوڑی دیر میں جو تقریر شروع ہوگی وہ سب پازیٹیو بتائے گا، اور جیسے ہی وہ پازیٹیو بتائے گا ہر چیز، اور پہلے تو 15-20 منٹ پرانی حکومت ہوگا، اس کے بعد شروع ہوگا کہ آئی ایم ایف سے ہم کو لینا ہے تو ہم یہ الیکشن بجٹ تو یہ ہے ہی نہیں، پہلے تو یہ اب سمجھ لیں۔ دوسرا یہ کہ جو ایکسپیکٹیشن رکھنے والے بھی تھے، اب جس طرح کانسنٹریٹ کر کے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح جو نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں ان کو اٹریکٹ کریں، ان کے ود ہولڈنگ پراپرٹی لینے میں کمی کی جائے گی، تو یہ ہے کہ کسی طرح ہماری باکٹ کے اندر کچھ آئے، ہارڈ کرنسی آئے۔ دیکھیں ہارڈ کرنسی کا آنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا ابھی تو یہ امپورٹ بل بند ہے، ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں نا کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں بہتری آئی ہے، تو وہ یہ اس لیے کہ ہم نے باہر سے دھندا بند کیا ہوا ہے۔ جیسے ہی بزنس ایز یوزول ہوگا، باہر سے دھندا آئے گا، ہم کو اسینشل آئٹمس تو منگانی ہے نا، ہمیں کاٹن منگانی ہے، ہمیں چائے ہے ہمارے لیے آتی ہے باہر سے، ہماری تو 95% ہماری آئل کی امپورٹ، ہر قسم کی انرجی کا امپورٹ بل بن رہا ہے، وہ 95% باہر سے آ رہا ہے، پہلے 75% تھا، 25% ہم سیلف سفیشینٹ ہے۔ اب تو زمین کے نیچے گیس بھی نہیں رہی پاکستان کے، جو کہتے تھے کہ 100 سال چلے گی۔ تو یہ سب دیکھتے ہوئے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ ایک میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی اور پروگرام میں تھا تو ایک شخص کہہ رہا تھا کہ بارٹر سسٹم جو شروع ہوگا رشیا، افغانستان، ایران کے ساتھ، تو ہم کیا بیچیں گے ان کو؟ آپ مجھے بتائیں، ہم کیا ان کو بیچیں گے؟ وہ ان کے پاس تو ہے، ہم کہیں گے ہمارے سے فروٹ لے، ہاں ابھی واٹ کین وی ڈو؟ ہم ان کو کہیں گے ہم سے فروٹ لے لو، کہیں گے ہمارے پاس فروٹ ہے۔ ہم کہیں گے ان کو کہ ہم سے سبزی لے لو، کہیں گے ہمارے پاس سبزی آپ سے سستی ہے۔ ہم کہیں گے کپڑا لے لو تو وہ سیلف سفیشینٹ ہے کاٹن میں۔ اب آپ بیچو گے کیا؟ بارٹر سسٹم کہنا تو اٹس ویری گڈ، لیکن جب بارٹر سسٹم ہوتا ہے تو آپ کے پاس کوئی چائے کی پتی ہے کہ آپ ایکسپورٹ ان کو دیں اور وہ آپ کو سامنے سے آٹا دیں یا چینی دیں یا کچھ بھی دیں، آپ کے پاس کوئی ایسا آئل یا ایسا گیس یا ایسا انرجی ہے، کوئی ڈائمنڈ ہے، کوئی منرلز ہیں، وہ سب تو ہے ہی نہیں۔ اور جدھر منرلز ہیں ادھر پاکستانی جا بھی نہیں سکتا ہے۔ جس ایریا، جس صوبے میں ہمارے انٹیپ جو ریسورسز ہیں وہ انٹیپ ہی ہیں، اور انٹیپ ہی رہیں گے، کیونکہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی اب خراب ہو رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جس دن یہ کریڈٹ کارڈ کی خبر آئی کہ جو کریڈٹ کارڈ سے ہی ویسے انٹر بینک کی پرائس پر لیں گے، خود بوستان صاحب بھی تھے، تو سب نے شروع کر دیا تھا کہ 282 روپے کا اوپن مارکیٹ ہو گئی ہے، جبکہ ہم لوگ مارکیٹوں میں بیٹھے ہیں، کیپٹل مارکیٹ میں، اسٹاک ایکسچینج میں، ہم دیکھ رہے ہیں ادھر کہ بھائی کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی، بلکہ اس ٹائم ہم سب فون کر رہے تھے کہ کہیں کچھ خبر اچھی آئے، تو پتہ چلا 305 310 305 310 یہ حال ہے۔ اور ابھی یعنی ظاہر ہے کہ کنٹرول کرنا حکومت کے لیے بڑا مشکل ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے امپاسبل ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی بہت زیادہ جڑی ہوئی ہے۔ زبیر طفیل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کسی طور بھی ممکن ہے یہ جو بجٹ، چونکہ میں تو لیسٹ ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ یہ بات کر رہی ہوں، لیکن آپ چونکہ زیادہ نالج رکھتے ہیں اور آپ تک خبریں بھی پہنچ چکی ہوں گی کہ کیا حال ہونے والا ہے، تو کیا کسی طور بھی کہا جا سکتا ہے کہ کسی ایک طبقے کے لیے یہ جو آنے والا بجٹ ہے وہ شاید کسی طرح پازیٹیوٹی لے کر آئے گا، یا یہ بم جو ہے یہ سب پہ برابر کا گرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ تو سب کو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ حکومت کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ حکومت ایک سال سے جو کرائسس میں چل رہی ہے، آخری 6 مہینے سے جو ہے ان کا جو ہے میچ آئی ایم ایف سے چل رہا ہے۔ آئی ایم ایف جو ہے ہر مہینے ایک ان کو نیا ٹارگٹ دیتا ہے، جب یہ ٹارگٹ پورا کر کے آتے ہیں تو پھر وہ ایک اور نیا ٹارگٹ دے دیتے ہیں۔ تو اس 6 مہینے میں آئی ایم ایف نے تو ہماری منسٹری آف فائنانس کو تھکا دیا ہے، اور لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی حکومت ایسی ریلیف دے گی کہ جس سے کسی طبقے کو یا لو انکم لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ علاوہ ایک چیز کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں حکومت کو ایک ضرور اعلان کرے گی کہ جو ورکر ہے، ورکر کی جو آمدنی تقریباً 25,000 روپے ہے تمام صوبوں میں، تو اس کو بڑھائیں گے، اور اس کو بڑھانا بھی چاہیے۔ ایک ورکر جو اس کی ایک چھوٹی سی فیملی بھی ہو، 2 بچے اور 1 بیوی، تو 4 آدمی کے لیے 25,000 میں زندہ رہنا ناممکن ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کنسیڈریبل
اس کی جو سیلری ہے نا اس کو انکریز کرنا ہوگا، اور پلس دوسرا یہ کہ جو ایکسپورٹ کا شعبہ ہے اس کو حکومت کو چاہیے کہیں سے بھی کسی نہ کسی طرح سے ان کو سپورٹ کرے. بالکل، اور صرف ایکسپورٹ کے شعبے کو بڑھانا، بڑھانا اور مضبوط کرنے کے جو ڈالر کا ریٹ ہے اس پہ گفتگو کرنا بڑا ضروری ہے. ملک بوستان صاحب، ڈالر جو ہے وہ نہ صرف اوپر جا رہا ہے بلکہ مزید اوپر چلا جائے گا، اور پھر ہمارے یہاں سے تو ڈالر جو ہے وہ سرحد پار بھی جا رہا ہے. تو ہم نے بڑی کوشش کی کہ اسے روکے، اسے کس طریقے سے ریسٹرین کرے، رک جائے مصنوعی طور پر بھی. لیکن یہ تمام تر معاملات الٹیمیٹلی ڈالر کا بڑھنا ہماری امپورٹس بڑھائے گا، قیمت بڑھائے گا، انڈسٹریلسٹ کو پرابلم ہوگی کیونکہ ڈالر میں ہم لوگوں نے سارا لین دین کرنا ہوتا ہے، اور الٹیمیٹلی قرضوں کا حجم بڑھے گا. کیا کوئی حکومت کے پاس، ڈار صاحب کے پاس کوئی فارمولا ہے کہ یہ بجٹ کے بعد وہ کسی طریقے سے ڈالر کو بریک لگا دے؟ دیکھو، جیسے ڈار صاحب نے کہا ہے، ہمیں تو آئی ایم ایف نے اتنے مطالبے رکھے ہیں کہ ہم مطالبے پورے کر کے تھک گئے. میں سمجھتا ہوں آئی ایم ایف کے مطالبے تو کبھی ختم ہوں گے نہیں، نہ وہ میرے خیال دینا بھی نہیں چاہتے. ان کی بس یہ روز ایک نئی مطالبہ رکھ کے پاکستان اب تو نا امید ہی ہو چکے ہیں. پرائم منسٹر نے ان سے بات کی، ان کے ڈی جی سے، اور کل کی جو ان کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ ڈسہارٹ ہے، شاید آئی ایم ایف پروگرام نہ ملے، ہمیں اپنے طور پہ کچھ کرنا ہوگا. تو بیک اپ میں انہوں نے کہا کہ بی پلان موجود ہے. بی پلان ان کا یہی ہے جو کہ میں نے پچھلے دنوں میں ملا تھا اسحاق خان ڈار صاحب سے، اور میں نے انہیں بتایا تھا کہ 98 میں یہی حالات تھے. صرف ہمارے $400 ملین کے ریزرو تھے. آئی ایم ایف نے امداد دینے سے ٹوٹلی انکار کر دیا. ابھی تو نہ آئے نہ درمیان میں کھڑے ہیں. اکنامک سیکشن تھی اس وقت، ہم نے سواپ ارینجمنٹ کے تحت اوورسیز پاکستانیوں سے ڈالر لے کے حکومت کو $10 ارب اکٹھے کر کے دیے، اور پاکستان اللہ شکر ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، اور پھر یہی کنٹینیو امداد اور لون دینا بھی شروع کر دیے. تو ابھی میں اسی پالیسی میں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے علاوہ حکومت کو میں نے یہ بھی تجویز دی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی ایگریکلچر جو ہمارا کہتے ہیں نا ہماری بیس ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے، اس کو پیداوار بڑھانی ہے، اس کو جدید ٹیکنالوجی لے کے آنی ہے چائنا کی مدد سے، اور اس کے نئی ریسرچ شامل کرنی ہے. اس وقت ہمارے ایک وقت گیا تھا چائنا کے دورے پہ شنگھائی کا آپریشن کے حوالے سے، اور انہوں نے اس سے میٹنگ کی، اور انہوں نے کہا جی آپ ہمیں تیار ہیں، پاکستانی جو کاشتکار ہیں ان کو ہم ٹریننگ دینے کے لیے تیار ہیں، ہمیں جو ہے ایگریکلچر کے لیے اور ان کو جدید ٹیکنالوجی سے آشنا کرنے کے لیے، تاکہ وہ جہاں کے اپنی پیداوار بھی بڑھائیں اور پاکستان کو کرائسس سے نکالیں. انہیں یہ ہمارے لیے بہت بڑا آپشن ہے، وہ اس کے لیے کلاسیں دینے کے لیے بھی تیار ہے. میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے ہم نے یہی سٹیپ اٹھانا چاہیے کہ ہماری ایگریکلچر کے ہوں گے ہمارے لیے آلریڈی سیٹ اپ موجود ہے. اس میں بتاؤں اس سال ہمارا 9 ملین ایکٹر جو ہے رقبہ، اس میں بیج نہ اور کھاد نہ ہونے کی وجہ سے کاشت ہی نہیں ہو سکا. کتنی ہماری نالاکی کی انتہا ہوتی ہے. آج وہ کاشت ہو جاتا تو ہماری پیداوار بڑھ چکی ہوتی ہے اور ہمیں کسی سے منگوانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو ہمارا اس وقت بھی ہم ایگریکلچر سے ہم اٹھے ہیں، اسی سے چائنا نے اسی سے ترقی کی. ہم نے بھی پہلی سیڑھی ہماری یہ، اور دوسری سیڑھی اب آئی ٹی ہے. جیسے پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ہم جو ہے $5 ارب تک اس کو لے جانا چاہتے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے. اس وقت جو ہے انڈیا جو ہے وہ $150 ارب کما رہا ہے، اور ہم بہت لیکن بوستان صاحب یہ اچھی بات ہے. ظاہر ہے کہ جو ہماری ایگریکلچر ہے، زرعی شعبہ ہے، اس کو وسعت دینے کی ضرورت ہے، اور یہ بات تو ظاہر ہے کہ ہم تمام تر پینلسٹ بھی اس بات پہ زور دیں گے. جو گھر کی انڈسٹریز ہے اس کو پھلنے پھولنے کی ضرورت ہے. مگر اگین را مٹیریل خریدتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے احمد زمان صاحب یہاں پر موجود ہیں. انڈسٹریز جب باہر سے مٹیریل منگواتی ہیں اس کا ایکسچینج ڈالر میں ہوتا ہے. آپ لوگوں نے ظاہر ہے اس طریقے سے ٹیکس بھی پے کرنا ہے، پیسے بھی بھرنے ہیں، سارا کچھ ہے. تو بوستان صاحب ایک جو بڑا ایشو ہے وہ ڈالر کا نہ ہونا، ناپید ہونا، اور دوسرا اسمگل ہونا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 2-3 چیزیں ہیں کہ جس پہ حکومت کو فل فور اگر الیکشن میں جانا ہے اکتوبر میں تو بجٹ کے بعد اس کے اوپر قابو پانا ضروری ہے؟ بالکل آپ نے بجا فرمایا. دیکھو ڈالر اس وقت پاکستان کی معیشت میں کہتے ہیں بلڈ کی حیثیت رکھتا ہے، اور خون میں جسم نہ ہو، جسم میں خون ہو تو جسم بالکل بیکار ہے. ہماری معیشت بھی بالکل ڈرائی ہو چکی ہے فارن ایکسچینج نہ ہونے کی وجہ سے. اور فارن ایکسچینج ہمارا نمبر 1 پرابلم، اور دوسرا مہنگائی. اور مہنگائی بھی ڈالر کی وجہ سے ہو رہی ہے. ڈالر کا ریٹ جتنا بڑھے گا ہماری امپورٹڈ چیزیں، ہماری ایکسپورٹ مہنگی ہو جاتی ہے، امپورٹ ہو کے چیزیں ہماری ایکسپورٹ ہو رہی ہیں. اس چیز کو جو ہے ہم نے جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اپنی ویلیو ایڈڈ پروڈکشن ہی بڑھائیں گے تو تب بھی ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی. ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی تو ہم کس طرح یہ خواب بھی ہو سکتے ہیں دیوانے کے جو ہم دیکھ رہے ہیں. ہمیں پروڈکشن کی طرف الٹیمیٹلی جانا ہے، اور اس کے لیے ہمیں اس وقت جو میں آپ بتا رہے ہیں ڈالر کی نایاب ہے، جو کہ جو ہمارے بھائی بھی فرما رہے ہیں کہ امپورٹروں پہ غیر اعلانیہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے
इम्पोर्टर ने 7,000 कंटेनर, उसमें ज़्यादातर कंटेनर वो थे जो बगैर एलसी के बनाए गए, और उनके पाकिस्तान में जब वहाँ पहुँच चुके हैं और अब हुकूमत ने मजबूर हो गए, उन्हें ये परमिशन दी है कि आप सेल्फ अरेंजमेंट के तहत बाहर से फॉरेन एक्सचेंज का बंदोबस्त करें। तो आप उन्होंने सेल्फ अरेंजमेंट के बाहर के अपने वेंडर से अरेंजमेंट करने की बजाय वो ब्लैक मार्केट से, हवाला मार्केट से डॉलर खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से इतनी मार्केट हमारी ड्राई होगी, हमारी वर्कर रेमिटेंस माना 1 अरब डॉलर कम हुई है, एक्सपोर्ट भी इसी वजह से कम है, हमारा रॉ मटीरियल आ नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ें घूम फिर के इसी तरफ आती हैं कि हमारे कंटेनर, अगर इस वक्त ये 4 अरब डॉलर के कंटेनर खड़े ना होते तो हमारी ये हालत ना होती। ठीक है हामिद जमान साहब, बड़ा अफसोस से कहना पड़ा है कि मैं कुछ लास्ट वीक एक रिलेटिव से बात कर रही थी एंड दे वर टेलिंग मी यूएस के अंदर के जो कपड़ा पहले आया करता था वो पाकिस्तान से आया करता था और मेड इन पाकिस्तान बाकायदा उस पर दर्ज होता था। अब वो मेड इन बांग्लादेश जो है वहाँ से आता है, तो ज़ाहिर है कि बांग्लादेश ने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बड़ा बूम किया है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री रीढ़ की हड्डी होती थी मईशत के अंदर, ज़ाहिर है कि हम कंट्रीब्यूट करते थे, बहुत बुरा हाल हो गया इस 1 साल में। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि हुकूमत कुछ चीज़ें करे और उसके बाद जो आपकी ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हार्ड कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, मैं ज़मान साहब आपसे इस सवाल को मैं मुकम्मल करूँगी, लेकिन वज़ीर